حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، کہ بانٹنے کا کرینہ، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ عبدالوحید ساجد صاحب یہ خوبصورت سی نعت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، بالکل آغاز کے اندر اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ 20 رمضان المبارک، خیر رمضان کا ایک اور سلسلہ، اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا اشرہ باقاعدہ شروع ہو چاہتا ہے، اشرہ مغفرت کا اختتام ہے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کوششیں آپ نے کی اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، اور امید یہی ہے کہ آپ نے بھرپور کوشش کی ہوگی اس اشرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی۔ خیر جی، نیا سلسلہ ہے اور میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ دوسرا اشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، آخری اشرہ ہے، تیسرا اشرہ ہے جو آغاز ہو رہا ہے جس کا، اور ہم سب یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں، اس کو قبول فرمائے اور ہمیں ایک اور رمضان عطا کرے، اور اس پہ بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے عطا کیا ہے، تو ہمیں اس پہ ہی بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی اس ٹرانسمیشن میں جی ایز یوزول کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا، کچھ نہ کچھ نیا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اور آج بھی ہم جس فتح کو ڈسکس کریں گے وہ بھی بہت امپورٹنٹ دن ہے، امپورٹنٹ فتح ہے اسلام کی تاریخ کے اندر۔ ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بالکل، تاریخ ایسے شواہد سے بھری پڑی ہے، جب فاتح قوم مفتوح علاقے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا سینہ تنا ہوتا ہے، گردن اکڑی ہوتی ہے، اور قتل و غارت اس کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔
مفتوح قوم کی لاشوں کے انبار لگائے جاتے ہیں. یہ تمام وہ مثالیں ہیں جو ہمیں تاریخ کے اندر ملتی چلی آتی ہیں, اور ایک انتقام کی آگ ہے جسے کہا جائے کہ وہ سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو غلط نہیں ہوتا. لیکن یہ فتح جس کا تذکرہ ہے تاریخ اسلام کے اندر اور تاریخ انسانیت کے اندر, اس فتح جیسی کوئی فتح بھی نہیں, اور اس فتح کے بعد اختیار کیے جانے والے رویے کے جیسا کوئی رویہ بھی نہیں. جس طریقے سے اس فتح کو منایا گیا اپنے طریقے سے, پرامن طریقے سے, علاقہ بھی فتح ہوا فتح مکہ کے بعد, اور اس کے بعد دل بھی فتح ہوئے. میں تو یہ کہتا ہوں اس فتح مکہ کو جب بھی آج کا دن آتا ہے, خاص طور پہ 20 رمضان المبارک, اس لیے بھی ہمارا ڈسکس کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم آج کل کے ماحول کے اندر اور آج کل کے لوگوں کے مزاج کے اندر کچھ نہ کچھ رنگ اس کا بھر سکے, اور ایک یاد دلا سکے کہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے کائنات شروع ہوتی ہے, جن پہ ختم ہوتی ہے ہماری کائنات, انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا اس فتح کے, جو کہ موسٹ اویٹڈ, ون آف دا موسٹ اویٹڈ وکٹریز جس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ وہی مکہ تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ظلم نہیں ہوا, کیا نجاستیں نہیں پھینکی گئی, کیا ایذا نہیں پہنچایا گیا آپ کی ذات اقدس کو. لیکن اس کے باوجود جب آپ فاتح کے طور پہ آئے تو گردن مبارک جھکی تھی. کہا جاتا ہے کہ جو ٹھوڑی ہے وہ سینے کے ساتھ لگی تھی, اس حد تک عاجزی کے ساتھ آئے, سب کو معاف کیا, آپ معافی کا اعلان کیا, ان کو بھی معاف کیا جو معاف کرنے کے قابل نہیں تھے, میں تو یہ کہتا ہوں, لیکن ایک مثال بنائی. سو آج ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے, اور ہمارا پینل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ موضوع کوئی بھی ہو اس پہ بے مثال ہے, اور آج کے موضوع کے لیے یقینی طور پہ بہترین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل, پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر فہد علی کاظمی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کریں گے اس ٹاپک کا, اور جس طرح سے, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ, سوری آج میں بھول گئی, اسکپ کر گئی کچن. احمد اب مجھے معاف کر دیں, میں بالکل آپ کو اسکپ نہیں, کیسے آپ احمد ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہے؟ اللہ کا شکر, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. احمد مینیو بتا دیں کیا ہے آج گریوی کباب بنانے لگے ہیں ہم. ٹھیک ہے, گریوی علیحدہ سے بنائیں گے, کباب ہم علیحدہ سے بنائیں گے, ان دونوں کو کمبائن کریں گے. ٹومیٹو پیسٹ کی گریوی بنے گی, اس کے اندر ہم اس کے کباب جو ہیں وہ گریوی کے ساتھ رکھیں گے, اور بڑی مزیدار اور بڑی ایک یونیک سی ڈش ہے, ٹھیک ہے, وچ از ویری ویری ہیلدی ایز ویل. سو یہ جو رمضان آگے بڑھ رہا ہے, اسنیک فیکٹر بڑھتا نہیں جا رہا آپ کے کچن کے اندر؟ اسنیکنگ تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے نا؟ نہیں, اسنیک نہیں ہو رہا, یہ گریوی کے ساتھ ہے, رائٹ, الگ آرٹ کی آئٹم ہے, اسنیک کی آئٹم نہیں ہے. اوکے, سو کباب سے مجھے لگا کہ شاید یہ بھی اسنیک, آپ ہمیں موٹا کرنا چاہ رہے ہیں مزید. ٹھیک ہے جناب, احمد صاحب کی طرف واپس آئیں گے اور مہمان ہمارے ساتھ موجود. بالکل پروفیسر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کریں ہیں. اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے جو شاید ہم جہاں جس جگہ پہ جو وہاں پہ واقعات ہوئے, ہر واقعے میں ایک سبق ہے, ایک لیسن ہے. آج آغاز کیجیے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. واقعتاً یہ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جس سے زیادہ خوشی کا دن اہل اسلام کی زندگیوں میں کم ہی آیا ہوگا, کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے محنت کی, کوشش کی, سٹرگل کی, وہ دن آج آ پہنچا کہ انسانیت کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ وہ انسان جو صدیوں سے گمراہی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں زندہ رہ رہے تھے, ان کے اور ان کے رب کے درمیان فاصلے تھے, اوہام کے, بت پرستی کے اور تعصبات کے, وہ سارے کے سارے آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالے اور بندوں کو ان کے خدا سے آشنا کر دیا. وہ دن کہ ایسے لوگ اسلام کی دہلیز میں قدم رکھنے پر اور اللہ کے حضور سر جھکانے پر تیار ہو گئے کہ جو آج سے پہلے تیار نہیں تھے. آگے جب واقعات ہوں گے تو ہم ان کا ذکر کریں گے کہ صرف مہینہ پہلے, 1 مہینہ پہلے, وہ ابو سفیان جو حبل کے سامنے اور لات و منات کے سامنے قربانی کر کے اعلان کر رہا تھا کہ مرتے دم تک اپنے باپ دادا کے دین پر رہوں گا, صرف مہینے کے بعد اسلام کے دہلیز پر اس نے اپنا سر جھکا دیا. اور وہ لوگ جو کسی صورت, جنہوں نے حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے تھے, جنہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا, جنہوں نے سورج کو واپس پلٹتا دیکھا, جنہوں نے آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے, جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے ہر چیز کو کلمہ پڑھتے دیکھا, درختوں کو جھکتے دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, اس ایک فتح نے ان ساروں کو کلمہ پڑھوا دیا. اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی تو آپ نے دیکھا لوگ دوڑ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے. وہ لوگ جو کسی بھی صورت اسلام لانے کو تیار نہیں تھے, آج کے دن کی اس فتح کی برکت سے مسلمان ہو گئے. تو اس سے پھر پروفیسر صاحب ہم یہ اندازہ لگائیں کہ سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑی قوت اخلاق کی قوت ہے. ہاں, میں آگے عرض کرتا ہوں, لیکن ایک سوال ہے. صرف 1 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی, صرف 1 سال پہلے, اور اس میں معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی,
تو اب ایک ہی سال کے بعد فتح کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو معاہدہ تھا جنگ بندی کا، تو یہ پھر جنگ یہ حملہ کیسے ہو گیا مکہ پر؟ تو اس کا تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو دو بڑی اہم اس کے نکات تھے جن پر اگر ہم غور کریں کہ وہ مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا سبب بن گئے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ مسلمان 10 سال تک کفار مکہ اور مسلمان آپس میں لڑیں گے نہیں۔ یہ بدر سے لے کر آج تک یہ 6 سال 7 سال مسلسل جنگیں، ہر سال جنگیں، اور ان سے تنگ آ کر انہوں نے یہ ایک معاہدہ کر تو لیا کہ یہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، امن رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مکہ کے ارد گرد کے قبائل جس کے ساتھ مرضی ہے اپنا الحاق کر لیں، چاہے تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوائن کر لیں، چاہے تو کفار مکہ کو۔ تو کفار میں بنو کنانہ نے قریش مکہ کو جوائن کر لیا اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہوا یہ کہ جب غزوہ موطا ہوا، غزوہ موطا میں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ایک مقابلہ تھا اور غزوہ اسرہ تھا، وہاں سے مسلمان بڑے طریقے سے بچ کے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں نکل کے آگے، تو کفار مکہ نے یہ سمجھا کہ مسلمان ٹوٹ گئے، اب اگر ہم معاہدے کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو they will do nothing, they can't do anything۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب کر کچھ نہیں سکتے۔ سو انہوں نے بنو کنانہ کے ساتھ مل کر، بنو بکر کے ساتھ مل کر، بنو خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی تھا مکہ کے اندر، ان پر حملہ کیا اور ان کے لاشوں کے کشتوں کے پشتے گرا دیے، اور وہ مکہ کے اندر حدود حرم میں ان کو قتل کر ڈالا۔ حدود حرم میں یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد کے لیے گئے تو میرے آقا نے فرمایا مدد ہوگی، مدد ہوگی، مدد ہوگی، ہر اس کے خلاف مدد ہوگی جس سے میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل بیت اور اپنے صحابہ کو بچاتا ہوں تو میں بھی بچاؤں گا۔ تب جا کے یہ موقع بنا کہ آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنی فوج اور یہ تو بڑا زبردست آپ نے بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے رکھا، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ سبق، کیونکہ جنگیں تو اس دور کا ایک حصہ ہیں، ایک لازمی جز ہیں اس وقت، اور ظاہری بات ہے جو طاقت میں زیادہ ہوتا تھا وہ جیت جاتا تھا، لیکن اس جنگ میں ایک مثال یہ بھی قائم ہوئی کہ جو بظاہر طاقت میں زیادہ ہے لگ رہا ہے، اوبویسلی جو کفار مکہ ہیں ان کے پاس جو فورس تھی اور اس وقت کی جو لیٹسٹ فورس تھی اس میں وہ ویل اکوپڈ تھے ایز کمپیئر ٹو مسلمز، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر یہ کیسی فتح ہے کہ جسے ہم فتح سب سے بڑی فتح بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جانی نقصان اس طرح کا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا اس فتح کے بعد۔ فہد بھائی، اس مثال کو پوسٹ وکٹری جو سچویشن ہے اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی، اس میں منطق کیا دیکھتے ہیں، مصلحت کیا دیکھتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی فتح کو بنائے جانے کے بعد جو اسلام پہ اس کا اثر ہوا وہ کیا تھا؟ بہت ہی اہم سوال اور بہت ہی اہم واقعہ اسلامی تاریخ کا، جیسے پروفیسر صاحب بھی کانٹیکسٹ اس کا بتا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ جو کہ 6 ہجری میں ہوئی اور 8 ہجری میں فتح مکہ، تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ صلح حدیبیہ میں جنگ بندی تھی، قریش مکہ نے یونیلیٹرلی اس کو بریچ کیا، اس کانٹریکٹ کو، اس اگریمنٹ کو، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آئے۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مکہ المکرمہ روز ازل سے یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ مونوتھیزم، توحید کا گھر ہے۔ قرآن میں بھی آیات موجود ہیں کہ اس ایریے کو خاص طور پہ اللہ رب العزت نے توحید کے لیے مختص کیا ہے۔ تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ قافلہ شروع ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو فرمائی جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ تو مکہ المکرمہ اس وقت ایک کرپٹڈ فارم میں ہے، کنٹامینیٹڈ فارم میں ہے، تو اس کی کلینزنگ بڑی ضروری تھی، اور وہاں پہ جو آئیڈلز تھے، شرک کی جو وہ ساری باقیات وہاں پہ موجود تھیں، اس سے کلینز کرنے کی اپرچونٹی تھی جو کہ صلح حدیبیہ کی بریچ کی شکل میں سرکار دو عالم کو ملی۔ اور جیسے آپ نے بھی اپنی انٹرو کے اندر یہ بات ہمارے سامنے رکھی، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے تھے وہاں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کے کیسے پہاڑ نہیں ڈھائے گئے تھے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خاندان کو کیسے شہید نہیں کیا گیا تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے جو معاملات ہوئے، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں عبادت سے روکا جاتا تھا اور ان کو سینکشن لگائی جاتی تھی، تو وہ سارے معاملات تھے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے بتایا، اور آپ اس کو ذرا امیجن کریں، ایک رات پہلے ابو سفیان جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، تو وہ باہر نکلے ہیں مکہ سے، حضرت عباس بن عبد المطلب جو چچا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنی سواری پہ وہ بھی موجود ہے،
تو انہوں نے, کیونکہ پرانے وقتوں میں ایک کنیکشن تو تھا ایک چیفز کی حیثیت سے, انہوں نے انہیں پناہ دی. اب جب وہ پناہ میں ہے اور صحابہ دیکھ رہے ہیں تو صحابہ میں انتہائی غصہ پیدا ہو رہا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے جلال کا اظہار کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلال کا ایک اور لیول تھا, اور جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پروفٹ کے خیمے میں لے کے گئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر دعوت, اور یہاں پہ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیل نہیں کیا اس رات بھی کمپیل کر سکتے تھے, کہا کہ آپ ان کو اپنی اس رات اپنے خیمے میں رکھیں اور صبح پھر ان سے کانورزیشن ہوگی. اب صبح ہوتی ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بٹالینز ہیں وہ مکے کی طرف جا رہی ہیں. آپ امیجن کریں کہ 10,000 کا لشکر ہے اور اتنا پیسفل کانکر ہے یہ کہ راستے میں ایک فیمیل ڈاگ کے بچے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ فوج اپنا راستہ بدلے, کہیں وہ اینیمل کے بچے جو ہیں وہ فوج اور گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلے نہ جائے. یہ ہے ہیومینٹی. تو بعد کی بات ہے, پہلے اینیمل کنگڈم سے وہ مرسی شروع ہوئی ہے. اب یہ جو بٹالینز ہیں, یونٹس, فلیگز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جا رہے ہیں مکہ کے اندر, اور آخری جو بٹالین ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے, اور ابو سفیان دیکھ رہے ہیں منظر حضرت عباس کے ساتھ. ٹھیک. اور میں یہاں پہ ایک فکرہ ایڈ کرتا چلوں, جناب عباس بن عبد المطلب کو, چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا بھتیجا تو آج بہت بڑا بادشاہ بن گیا. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اے ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں, یہ نبوت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز, اور یوں مدینہ مکہ میں انٹری ہوئی. مجھے اس پہ بریک لینی ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. یہ سلسلہ جاری ہے, ہم اس پہ مزید بات کریں گے. بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے جس کا ہم تذکرہ کریں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو وہ واقعات ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے, لیکن اس فتح کے بعد جو چیزیں, جو مناظر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, پروفیسر صاحب ہم ضرور چاہیں گے اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جو فاتحانہ انداز تھا ہمارے نبی کا وہ کس طرح کا تھا, اور آج کل ہم جو دیکھتے ہیں جو انداز لوگوں کے اندر ہے, ہم تو اتنے ان کی امت کے ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, لیکن جو انداز, جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں کوئی تھوڑا سا کمپیریزن کریں نا, جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تھے اور آج جب آقا مکہ میں واپس آ رہے ہیں, کوئی تصور کر سکتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے. 13 سال اظہار نبوت کے بعد کی جو 13 سال تھے, ہر دن مشکل تھا, ہر گھنٹہ مشکل تھا, ہر لمحہ مشکل تھا. میرے آقا کو دار ارقم میں پناہ لینی پڑی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھپا کے, ایک صحابی کو محفوظ کر کے, میرے آقا پر کیا گزرتی تھی. اسی شہر مکہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے گھر کو دیکھا. سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی والدہ, ان کے والد, اسی شہر میں ان پر ظلم ہو رہا ہوتا تھا, اور اتنا ظلم حضرت سمیہ کو جب شہید کیا گیا حضور علیہ السلام کا اپنا دل کٹتا تھا. میرے آقا فرماتے تھے آل یاسر صبر کرو, تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں, آل یاسر صبر کرو. میرے آقا نے اسی مکہ کے اندر اپنے صحابہ پر ظلم ہوتے دیکھا, تکلیفیں دیکھی, حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے. خود آقا علیہ السلام کے اپنی اسی کعبہ کے اندر حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں, اور آ کے وہ اونٹ کی اوجری حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر رکھ دی گئی. اور پھر جب حضور سیدہ کائنات سیدہ عالم دوڑ کر آئی ننگے پاؤں, اور حضور علیہ السلام کی گردن سے انہوں نے وہ اوجری ہٹائی, میرے مصطفیٰ کریم نے اٹھ کے جن لوگوں کے نام لیے تھے وہ بدر کے دن سارے کے سارے قتل ہوئے. حضور علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی, اب ان حالات میں جب آقا علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا اللہ کی اجازت سے, اصحاب نے ہجرت کی, پہلے حبشہ کی طرف ہجرتیں کی, پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. جس دن آقا علیہ السلام مکہ سے نکلے, حضور علیہ السلام دور پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کعبہ کی طرف دیکھ کے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا علیہ السلام رو پڑے. حضور نے فرمایا کعبہ میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا, مجھے تیرے رہنے والے یہاں رہنے نہیں دیتے. یہاں حضور کے دادا جان کی نشانیاں تھیں, یہاں حضور کے چچا جان کی نشانیاں تھیں, یہاں حضور کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ کی نشانیاں تھیں, حضور کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ کی نشانیاں تھیں. حضور علیہ السلام آسانی سے نہیں گئے تھے.
پھر جب آقا مدینہ میں چلے گئے تب جا کے ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو آرام سے رہنے نہیں دیا. حضور علیہ السلام پر تابڑ توڑ حملے جو حضور علیہ السلام کا ساتھ دیتا تھا ان لوگوں نے اسے تنگ کیا. آج جب میرے مصطفیٰ کریم واپس آئے تو تصور کر سکتا ہے کوئی بندہ, ان لوگوں کے بھی ذہن میں تھا کہ آج بس ختم واہ ہوگا کیا. تو حضرت سعد بن عبادہ نے آواز دی تھی, ایک سریا ایک گروہ کے سربراہ کے طور پر جا رہے تھے, انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج خون بہانے کا دن ہے. وہ ڈر گئے سارے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان کے پاس سے گزرے, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سعد بن عبادہ نے یہ جملہ بولا ہے. فرمایا نہ, جا کے مکہ میں کہہ دو جو ابو سفیان کے گھر میں ٹھہرے گا اسے پناہ ہے. یا رسول اللہ کتنے لوگ میرے گھر میں آ جائیں گے؟ فرمایا جا کے کہہ دو جو مسجد میں پناہ لے لیں گے ان کو بھی پناہ ہے. آقا مسجد میں کتنے آ جائیں گے؟ فرمایا کہہ دو جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے ان کو بھی پناہ ہے. اس نے کہا اب رحمت تمام ہوئی ہے, اب رحمت تمام ہوئی. پھر جو لوگ دوڑے جا رہے تھے پہاڑوں پر, ابو سفیان نے آواز دی لوگوں بے وقوف مت بنو, یہ تمہارا اپنا بھائی ہے, تم پر رحم کرنے آیا ہے, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ لوگوں نے مولا علی سے, ایک بات آخری عرض کرتا ہوں, حضرت مولا علی سے پوچھا ہم نے تو بڑے ظلم کیے, حضور علیہ السلام کا سامنا ہو تو ہم کیا کہیں, آقا کا سامنا تو ہم کیا کہیں. تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جانتے تو تھے کہ میرا اپنا قبیلہ خاندان ہے, انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے کہا ان کے سامنے وہ بات جملہ بول دینا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے بولا تھا کہ آپ اچھے بھائی ہیں, ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام آپ کے لیے وہی جملہ دہرائیں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دہرایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میرے آقا نے ساروں کو معاف کر دیا, اپنی جان کے پیاسوں کو معاف کر دیا, اپنے خون کے پیاسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس کا ایک ایک لمحہ اس ظاہری طور پر دنیا میں گزارا وہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے, ہدایت کا باعث ہے. فتح مکہ پہ ہم بات تو کریں, میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال ہے لیکن وہ میں بریک کے بعد ذرا فہد بھائی کے سامنے رکھوں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو ناصر بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے مختلف واقعات کا, اور یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو اس وقت صورتحال تھی. ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ کہ بس ایک حاضری ہو جائے, تذکرہ ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں پہ ہمارے ذہنوں میں وہ زندہ رہیں. واقعات بہت ضروری ہے. فہد بھائی, ایک تو وہ ماڈل تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کی صورت میں دنیا کے سامنے اور ہمارے سامنے رکھا ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پروفٹ. ایک وہ ماڈل تھا جو اللہ رب العزت نے ان کی صورت میں انسانوں کو دکھانے کی کوشش کی, ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو ان کا حصہ بنایا. فتح مکہ از ون آف دیٹ امپورٹنٹ ایونٹس جو ان کی زندگی کا حصہ تھا. اس کا بنیادی طور پہ مصلحت ربی کے حوالے سے اگر میں بات کروں, کیا تھی رہتی دنیا تک, یا انسانوں کے لیے کیا میسج تھا اس دن کے لیے؟ اس دن کے دو میسیجز تھے. نمبر 1, توحید کو اپ ہولڈ کریں گے کم واٹ میں. توحید جو ہے وہ دین کا سب سے پرائم ٹینٹ ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, مگر توحید کو امپلیمنٹ کریں گے سرکار دو عالم کی چادر رحمت کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ایک طرف توحید پہ ایمفسس نظر آتا ہے اور دوسری طرف رحمت پر ایمفسس نظر آتا ہے. یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی کر کے دکھائیں. آج جب مبلغین توحید کی بات کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تو اپنے ہم سب گریبانوں میں جھانکیں, کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, شفقت, رحمت, معافی وہ ہمارے لہجوں میں ہے, ہمارے طرز عمل میں ہے؟ فتح مکہ کے ڈے سے یہ دونوں میسیجز ہمارے سامنے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے میسیجز, ایکوالٹی, برابری, مساوات, ذات پات کے بتوں کو بھی توڑ دینا, زاری بتوں کو بھی توڑنا, ذات پات کے بتوں کو بھی توڑنا, اونچ نیچ تفریق کو ختم کرنا. 2-3 چیزیں میں کوئکلی یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. لین پول بہت بڑے ویسٹرن ہسٹورین تھے اور انہوں نے کہا کہ اس دن محمد آف عربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 فتوحات حاصل کی. ایک کفار مکہ کے خلاف فتح حاصل کی, ایک محمد رسول اللہ نے محمد بن عبداللہ کے اوپر فتح حاصل کی. وہ جو عربوں کے اندر ایک نخوت ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتقام کے جذبے کو جو ہے وہ پاش کر دیا. یہ ایک another victory ہے, اپنی ذات کی ایک طرح سے نفی فرما دی. اور آپ دیکھیں یہ 2 واقعات میں کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر, واقعات تو لاتعداد ہیں, بڑی خوبصورت ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ آرمی پہنچی تو ایک طرف حضرت خالد بن ولید کو ڈپیوٹ کیا تھا,
ایک طرف جیسے حضرت سعد کی بات ہوئی ان کے بیٹے کو، اور حضرت زبیر بن العوام، یہ مختلف روٹس کے اوپر انہوں نے جانا تھا، اور سرکار دو عالم بہت ہی عاجزی کے ساتھ، عاجزی کا آپ کا وہ جو آپ نے بھی وزٹ ہم سے شیئر کیا، اس کے ساتھ آپ داخل ہوئے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینی تھی، اس کعبہ کو پہلے تو کلینز کروایا گیا، اور وہ علی المرتضیٰ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر وہ ان بتوں کو پاش پاش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل مٹنے کے لیے ہے، اور آپ اپنے عصا کے اشارہ کرتے تھے، بت گرتے جا رہے تھے، بت گرتے جا رہے تھے، اور وہ جو بڑا بت تھا تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ آنر ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو لفٹ کیا اپنے پیکر پاک کے اوپر، اور وہ ان کے شانوں پر چڑھے اور اس بڑے بت کو آپ نے پاش پاش کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں یوں فیل کر رہا تھا کہ میں عرش کو جو ہوں میں ٹچ کر سکتا ہوں، ایسی بلندی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کو کلینز کیا۔ اب اذان کی باری ہے نا، اب سانگ آف توحید، اس کو بلند ہونا ہے جی۔ اب لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں، سرکار دو عالم بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور حکم دیا ہے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ امیجن کریں آپ، سبحان اللہ، وہ جو غلام تھا، وہ جو امیہ بن خلف جیسے ناخلف جن کو اذیتیں دیتے تھے، انسان نہیں سمجھتے تھے، رحمت کونین نے اتنا ایلیویٹ کیا ہے، انہیں بلند کیا ہے، کعبے کی چھت ان کے قدموں تلے آ گئی ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان دیتا ہوں اس کعبے کو قبلہ بنا کر اذان دیتا ہوں، آج کعبہ میرے قدموں میں آپ نے یہ کرم کیا، اب کیا کروں، کس کو فیس کر کے اذان دوں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے اذان دو۔ بلال حبشی نے پروفٹ کے چہرے کو قبلہ بنایا اور وہ اذان دی، اور اقبال نے کیا کہا، میں ایک شعر آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ وقت ہمارے پروگرام کا، ہمارے سیگمنٹ کا ختم ہو گیا۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ ہم نے ایک ذکر کرنے کی کوشش کی صرف فتح مکہ کے حوالے سے، اور میں یہ آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا اس سیگمنٹ کے اختتام پہ کہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فاتحین کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اصل فتح صرف رسمی فتح نہیں ہوتی جو ہوتی ہے، اصل فتح دل کی فتح ہوتی ہے، اور وہ اخلاقیات سے ہوتی ہے، اور ہمارے نبی سے بہتر ایسی مثال کسی نے قائم نہیں کی۔ فتح مکہ اس کی سب سے بہترین مثال۔ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ کو اس شاٹ سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے کچن میں کھانا تیار ہو گیا ہے، کباب بہت ہی خوش شکل لگ رہے ہیں۔ احمد، ویسے تو امتحان ہمارا روز ہی ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھنا، لیکن آج ریسیپی بھی بتائیں۔ کبابوں کے لیے، گریوی کبابوں کے لیے ہم نے سب سے پہلے کبابوں کو ریڈی کیا ہے، جس کے اندر ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے، اس کے اندر جتنا قیمہ تھا اتنا ہی ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے 100 گرام اس میں کریم ایڈ کی ہے، 500 گرام میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر فیٹ جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کے اندر جو مرچ مسالے ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، جس میں ہری مرچ ہو گئی ہے، ہلدی ہے، لال مرچیں ہیں تھوڑی سی، اور سالٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈنگ پہ گرم مسالہ ہے، شروع میں نہیں ڈالنا مکس کرتے ہوئے، اینڈ پہ ڈالنا تاکہ اس کی خوشبو برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ یہ کباب میں نے فرائی کر لیے تھے ڈالڈا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالڈا جو ہے وہ کبھی بھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا، پچھلے 80 سالوں سے جو ہے وہ ماؤں کا اعتبار ہے، جہاں ڈالڈا وہاں ممتا۔ اچھا، یہ میں نے کباب کی پھر جو گریوی ہے وہ تیار کی ہے پیاز سے اینڈ ٹماٹروں سے، ٹھیک ہے۔ پیاز اور ٹماٹر سے آپ نے گریوی تیار کی ہے اور کبابوں کو الگ سے کرنا ہے، اور کبابوں کو ڈیپ فرائی کرنا ہے احمد؟ جی ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ڈیپ فرائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیک کرنے کے بعد آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، باربیکیو ہوئے ہوئے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ اسموک بھی دے سکتے ہیں باربیکیو کا۔ تو یہ ہمارے جو ہیں وہ گریوی کباب ریڈی ہو گئے۔ اس کے اندر کوئی اسپائسز ایڈ نہیں کیے، صرف ہلدی ہے، ہری مرچیں ہیں، اور ساتھ میں سالٹ ہے۔ اینڈنگ پہ اس کی جو ریسیپی ہے وہ عام جو ہم گریوی کے سالن بناتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کی جو ریسیپی ہے وہ ہمیشہ سے، یا جو بھی ریسیپی میں استعمال کرتا ہوں وہ کمرشل ہوتی ہے، وچ از ویری جھٹ پٹ۔
آپ اس کو فوراً سے جو ہے ہم ریسٹورینٹ میں یا کبھی بھی کسی بھی ہوٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف 15 سے 25 منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ریسیپی تیار کر کے ہم نے دینی جس ہوتی ٹائم ہے. تک کسٹمر ویٹ کر سکتا ہے. Exactly. تو یہ ہماری ریسیپی ہے. اس کے اوپر جو جائے گا وہ ہے کوریئنڈر, اوکے, ٹھیک ہے, اور لیمن, واو, اسی کے ساتھ ساتھ گرم مسالہ. میں کبھی بھی کھانے کے اندر پکاتے ہوئے گرم مسالہ نہیں ڈالتا اور نہ ہی ڈالنا چاہیے, اس سے کلر بھی جو ہے افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسیڈیٹی کا باعث بنتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو جب آپ چولہا بند کرتے ہو پھر آپ گرم مسالہ آپ نے اینڈنگ پہ زیادہ گرم مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 کلو میں 1 ٹیبل سپون, ½ kg میں ½ ٹی سپون. اور یہ بنانے کے بیچ میں بالکل نہ ڈالیں, بالکل نہ ڈالیں. پریکٹس ہے گھروں میں نا, عام پریکٹس یہ کریں. لوگ اس طرح نہیں کرتے, لوگ کھڑے مسالے بھی ڈالتے ہیں, اینڈ کے اوپر جو ہے وہ پسے ہوئے مسالے بھی ڈالتے ہیں, پکاتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ پکانے سے ایک تو وہ کالا ہو جاتا ہے اس کا کلر, اور یہ دیکھیں اینڈنگ پہ ہم نے صرف جو ہے اس کے اوپر ہلکا سا سپرنکل کرنا ہے گرم مسالہ, اوکے, بس. اور یہ ہے میرے پاس ہے سفید تل, جو کہ اس کی لک تھوڑی سی بہتر کریں گے. واٹ از اٹ؟ بہتر کریں گے اس کی لک. اچھا, ایک کومبو ہے نا, ریڈ کے ساتھ تھوڑا وائٹ کا. اوکے, یہ ہمارے جو ہیں وہ گریوی کباب ریڈی ہو گئے. واو, کیا بات ہے, زبردست. ٹھیک ہے, چلیں ہم نے ریسیپی کارڈ بھی دکھا دیا جی. آئی ہوپ آپ نے ریسیپی کارڈ دیکھ لیا. اور کوئی اور اینی اسپیسیفک تھنگ آپ ایڈ کرنا چاہیں ان دی اینڈ, اس سے پہلے کہ ہم آگے دیکھیں کبابوں کے اندر جب بھی ہم اس کو بنائیں گے تو ہم نے ان کو ڈیپ فرائی جو کرنا ہے وہ ہاف ڈن کرنا ہے, فل ڈن نہیں کرنا. اگر ہم اس کو فل ڈن کریں گے تو یہ کافی سخت ہو جائیں گے گریوی میں پکاتے پکاتے. تو آپ ہمیشہ جو ہے اس کو ہاف ڈن کریں. اور چلیں جناب, ویسے کلر جو ہے نا وہ اندر کی بات بتا رہا ہے, سٹوری بتا رہا ہے, اور ماشاءاللہ احمد کے ہاتھ میں ٹیسٹ تو ہے ہی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب پروگرام میں بات کریں گے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یعنی SIUT کے حوالے سے. جب بھی ہم اس کا نام سنتے ہیں, اس ادارے کا نام سنتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی شخص آتے ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ادیب رضوی, جنہوں نے آج سے تقریباً 51 ایئرس پہلے 8 بستروں سے انسانیت کی خدمت شروع کی تھی. اور اب یہ نیٹ ورک پورے سندھ میں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کا مفت اور عزت نفس کے ساتھ علاج ہوتا ہے. SIUT کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو انسانیت کے لیے ان کی جو مثالی خدمات ہیں پوری دنیا اس کی معترف ہے, اور آپ ہم سب کے یا انفیکٹ آپ کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے, اور اس ادارے کو ڈیفینیٹلی تعاون کی ضرورت بھی ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر لک صاحب موجود ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. آپ پروفیسر ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ہیپوگیسٹرونٹولوجی ہیں, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا انفارمیشن دے پائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ میں نے صحیح بولا, ٹرم مجھے کلیئر کیجیے گا, آئی ایم ناٹ ویری گڈ ایٹ دا میڈیکل ٹرمینالوجیز. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے, آپ کو رمضان بھی بہت مبارک. آپ کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہ ہمیں آپ نے موقع دیا اپنی بات کرنے کا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ SIUT اصل میں صرف ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, جی, ایک تحریک کا نام ہے جس کے اندر علاج ہر پاکستانی کو اس کے ڈور سٹیپ پر ملنا چاہیے کا سلوگن لے کے ہم چل رہے ہیں. اور کیونکہ انسان کے ساتھ بیماری تو لگی ہوئی ہے, تو اس بیماری میں جو اب فی زمانہ خرچہ ہو رہا ہے اور جتنا میڈیسن مہنگی ہے اور جتنا علاج مہنگا ہے, اس کے اگینسٹ ہم یہ ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں کہ کم سے کم تمام پاکستانی جو ہیں ان کو یہ علاج مفت, عزت نفس کے ساتھ ان کے جو ہے ویسے ان کو ملے جیسے انٹرنیشنلی ہر انسان کو مل رہا ہے. جی, البتہ یہ ایک ہماری سوچ ہے, اس کو کب ہم پورے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں وہ وقت لگے گا, لیکن اپنی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. اور تمام لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ خوش ہو کے جاتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ان کی بیماری, اور ہمیں بھی وہی خوشی ان کی جو انبساط ہوتا ہے ہمیں بھی ملتا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, ہم ضرور چاہیں گے کہ اپنے ادارے کے حوالے سے, چونکہ سندھ کے اندر ہم اس نیٹ ورک کا ڈسکس کر رہے ہیں, کن کن علاقوں کو کیٹر کیا جاتا ہے, کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں علاج ہو رہا ہے, اب تک جن مریضوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کتنے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے SIUT کے اندر؟ جی, SIUT میں تو لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے, اور یہ مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ کروڑ سے زیادہ مریض یہاں پر علاج لے چکے ہیں اوور دی ایئرس, یہ بھی غلط نہیں ہوگا.
تو لاسٹ ایئر کے میں اگر آپ اسٹیٹس آپ سے شیئر کروں تو تقریباً 5.5 لاکھ لوگ او پی ڈی میں آئے، ان میں سے 1 لاکھ لوگوں کو ایڈمیشن کی ضرورت تھی، اور ہمارے ہاں جو ڈائلیسس ہے وہ 4.5 لاکھ ڈائلیسس جو ہے سیشن ہوئے، اور تقریباً ہمارے ہاں اب تک 7,000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں۔ اگر میں اپنی لیبارٹری کے سٹیٹس 1 سال کے آپ سے شیئر کروں تو تقریباً ہمارے ہاں 12.4 ملین لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اسی طریقے سے اگر ہم اسی چیز کو لے کے چلیں تو 1,25,000 آپریشن جو کمپلیکس آپریشن جس میں شامل ہیں وہ ہوئے۔ ریڈیولوجی اور ایمرجنسی نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا، اور لاکھوں مریضوں کا وہاں سے جو ہے نا ہمیں انویسٹیگیشن کا موقع ملا۔ تو یہ تو چیزیں ہر سال ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس علاج کے سہولت کو مزید بڑھائیں۔ اب ہم نے جو کینسر کے سروسز کو ڈیولپ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کا علاج جو ہے نہ صرف ایک ٹیکنیکلی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفیکلٹ ہے، بلکہ اکنامیکلی بھی کافی زیادہ جو ہے اس کے اندر اب چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ افورڈ کرنا پاسبل نہیں رہا عام انسان کے لیے۔ تو جو کینسر کی ایگزسٹنگ سروسز ہیں وہ بھی بڑی ریمارکیبلی اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے کہ جو ہم اب سروسز بنانا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس کے اندر ہم وہ تمام چیزیں جو دنیا میں اویلیبل ہیں، ایم آر لینیک، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ریڈیو تھراپی کے جدید طریقے اور بہت ساری اس میں چیزیں انکلوڈ کر کے علاج کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہمارا منصوبہ چل رہا ہے۔ اس کی بلڈنگ تقریباً آدھی ہم بنا چکے ہیں، آدھی رہتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے جو ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے میں اس طرف آؤں گا، آپ نے کہا کہ اس کے لیے 5 ارب کی ضرورت ہے، اس کو بھی ان دی اینڈ ڈسکس کر لیں گے، لیکن بہت سے ایسے ادارے جو ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے وسائل کم اور چیلنجز یا پھر مریض جن کو آپ نے کیٹر کرنا ہے وہ زیادہ ہیں، نمبر زیادہ ہے، تو اس میں ہر ادارہ ایک اپنے ایس او پیز کو لے کر آتا ہے اور اس ایس او پیز کے تحت لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک محدود ویسینٹی ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگ مریضوں کو انگیج کر سکتے ہیں، تو آپ کے ادارے کا کیا کوئی ایسا ایس او پی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ علاج تو بہت اچھا ہے لیکن جگہ نہیں ملتی، بیڈ نہیں ملتا، ایڈمیشنز نہیں ملتے، لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں، کوئی ایس او پی ہے؟ کیا میکینزم ہے اس کا؟ جی ہمارے یہاں اصل میں اس کے اندر یہ سوال آپ کا بہت ریلیونٹ اور بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے ہمارے ہاں ریڈ ٹیپزم نہیں ہے، مریض آتا ہے اپنی اسپیسیفک او پی ڈی میں آتا ہے، اور وہ او پی ڈی جو مریض کو جب وہاں دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر اس مریض کا پلان بن جاتا ہے۔ اسی او پی ڈی کے اندر جو ہے آپ اندازہ کیجئے گا فزیشین بھی اویلیبل ہے، سرجن بھی اویلیبل ہے، بے ہوشی کا ڈاکٹر بھی اویلیبل ہے، تمام لیبارٹری کے ٹیسٹ اسی او پی ڈی کے اندر ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ اور باقی دیگر جو انویسٹیگیشن کی چیزیں ہیں وہ بھی اسی او پی ڈی کے اندر اویلیبل ہیں۔ مریض کو اس او پی ڈی سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی او پی ڈی میں مریض آ کے اپنا پلان فائنل کروا لیتا ہے، پھر اس کو جو ہے اگر آپریشن کرنا تو اس کی ڈیٹ ملتی ہے، اگر کسی اور طریقے سے علاج ہونا اس کی ڈیٹ ملتی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور اس بات کو مانوں گا کہ ہمارے ہاں مریضوں کا رش ہوتا ہے، لیکن ہمارا کوئی ڈاکٹر جب تک مکمل مریض دیکھ نہ لے اپنی او پی ڈی میں آئے ہوئے وہاں سے جا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے انڈور کے پیشنٹس ہیں وہ جب تک ان کا مکمل علاج نہ ہو جائے ان کو ڈسچارج نہیں کیا جاتا۔ ہاں اس میں اگین ابھی جو ہماری نئی سروسز کینسر والی ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے چلا رہے ہیں الحمدللہ، اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار اپنایا گیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ٹیومر بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کے لوگ آگے اس بیماری اس ٹیومر کے متعلق سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور بیسٹ علاج کو سوچ کے وہ مریض کی جو ہے نا علاج کو شروع کیا جاتا ہے۔ کسی مریض کا علاج اپنی ذاتی خواہش سے یا اپنی جو تجربے سے نہیں ہوتا، تمام لوگوں کے مشورے سے ٹیومر بورڈ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انگیجمنٹ جو مریضوں کی ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں یا آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ آپ کی بیماری قابل علاج نہیں ہے، جیسے کچھ ہاسپٹلس کا یہ ماڈل ہے کہ جب بیماری قابل علاج نہ ہو یا کوئی ایسا شخص جس کے ریکوری چانسز زیادہ ہوں اس کو چانس دیا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے ایز کمپیئر ٹو جو زیادہ کرٹیکل ہے، تو ایسا کوئی ایس او پی نہیں ہے آپ کے ہاں ایسا یو ڈی میں؟ نہیں، ہمارے ہاں دیکھیں اس میں جو ہے
یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کی طریقہ کار ہوتا ہے کہ مریض کی بیماری کی پروگنوسس یعنی کہ اس کے آؤٹ کم کے لحاظ سے اس کو جو ہے علاج فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو دنیا بھر میں ہی پریکٹس ہوتا ہے. مثال کے تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیومر جو ہے یا ایک بیماری اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کو دوائیوں سے، سرجری سے، ریڈیو تھراپی سے، کیمو تھراپی سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے مریضوں کے لیے ایک الگ پیراڈائم شفٹ ہوتی ہے جس میں ٹینڈر لونگ کیئر اور ان کے سمٹمز کو کنٹرول کرنے کا سسٹم اویلیبل ہے، اس کو انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کو ابھی تک بھی انسان مکمل طور پر تسخیر نہیں کر چکا. جی ایسے ہی. ہاں، ارلی جو کینسر آ جاتے ہیں اور جو اسکریننگ میں پکڑے جاتے ہیں ان کا مکمل علاج ہو جاتا ہے، اور اس میں ٹیومر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ جو بیماری جس کیفیت کی ہوتی ہے اسی چیز کو کاؤنسلنگ کر کے مریض کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور جتنا علاج ممکن ہو تو بتایا جاتا ہے. ہاں، مریض کو ہمارے تجربے میں یہ ہے کہ اگر اندھیرے میں رکھا جائے اور اس کو پوری کیفیت نہ بتائی جائے تو اس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہو تو یہ میکینزم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے، اب میں ضرور چاہوں گی آپ اس بات کو بھی کمپلیٹ کیجئے گا جو 5 ارب آپ کو ریکوائرڈ ہیں، اور کیا وہ پروجیکٹ ہے، کس طرح سے، کب سے آپریشنل ہوگا، اور اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے اسٹریٹجی رکھی ہے. ڈیفینیٹلی لوگوں کی آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ بڑا تعاون رہتا ہے، لیکن جب آپ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں مزید تعاون درکار ہوتا ہے. جی، میں اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس کورنگی کے اندر جو ہماری فیسلٹی ہے، مہر النساء ہمارا ہاسپٹل ہے، وہاں پر ہم ایگزسٹنگ جو اپنی وہاں پر کام کر رہے ہیں اس میں آپریشنز بھی ہیں، اس میں ڈائلیسس بھی ہے، اس میں ہمارے چھوٹے اور بڑے آپریشن ابھی ہم نے ان کو مزید امپروو کر لیا ہے. وہاں ہمارا پیٹ سکین بھی لگا ہوا ہے. ہم نے اسی جگہ کو سوٹیبل سمجھا کہ یہاں پر ہم فیوچر اسٹیٹ آف دی آرٹ جو کینسر ٹریٹمنٹ کا ایک ادارہ بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے وہاں پر 4 بنکرز جہاں پر یہ مشینیں ان کی بنانے کے لیے بھی ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، تو ان کے بنکرز بن گئے ہیں. یہ نیئرلی مطلب ہے کہ میرے خیال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں. اور وہاں بلڈنگ ہم 4 منزلہ بلڈنگ جو بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کہ وہاں پر ہم انڈور بھی رکھیں. تو یہ جو مشینری ہے یہ پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی، کیونکہ SIUT نے ہمیشہ علاج کے حوالے سے پاکستان میں وہ تمام جدید طریقہ کار کو ہمیشہ سے لے کے 50 سال کی ہسٹری ہے، ہم نے ہی پہلی دفعہ یہاں پر لانے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ وہ میں اگر ہسٹوریکلی کہوں تو لیتھوٹپسی کی مشینیں، میں پھر اگر ہسٹوریکلی کہوں تو جدید انیستھیزیا کی مشینیں، جدید جو ہے نا اپنا آلات سرجری کے، عملے جراحی کے، ٹرانسپلانٹ، وہ رینل ہو، وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو، اسی طریقے سے روبوٹس ہوں جس میں انسانوں کا علاج ہوتا ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے، اور دنیا بھر میں وہ اب اسی کے ذریعے علاج ہوتا ہے، وہ ہو، یا پیٹ سکین ہو. یہ پیٹ سکین پاکستان میں اس لیول کا پیٹ سکین SIUT ہی نے کوششوں سے اور تعاون سے، آپ لوگوں کے اور حکومت کے تعاون سے یہاں پر جو ہے وہ لگایا. اب اسی کی ہی سیریز کا یہ پارٹ ہے جس کے اندر ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جدید انویسٹیگیشنل ٹولز، کیونکہ ٹیومر ڈائگنوسس کے اندر انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کلیدی ان کا رول ہوتا ہے. تو وہ ہم جو ہے MR لینک لگا رہے ہیں، اور اس کے اندر علاج کے اور بھی طریقہ کار اس کے اندر، جس کے اندر جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے جو ڈونرز ہیں یا جو نان ڈونرز ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں لاسٹ 20 سیکنڈز ان دس کانٹیکسٹ. جی، میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ سب تک یہ علاج پہنچے، اور یہ علاج ہر ایک کو بالکل مساوات کے انداز سے جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ہر ایک کا حق ہے یہ اس علاج کو اپنا جو ہے نا، جو نہ بھی افورڈ کرتا ہو وہ بھی، اور جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آنا چاہیں
वो भी राइट। तो उनको वेलकम करने से पहले लाजमी बात है हमें वो फैसिलिटियाँ बनानी है, ठीक। उनको उस तरीके से चलाना है। आपका जो अकाउंट उसमें नंबर है वो हम आप फ्लैश कर रहे हैं ऑन आवर स्क्रीन, और और हमारी कोशिश भी ये है और इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी है तमाम देखने वालों से कि डॉक्टर साहब ने एलेबोरेट किया एक तो अपने प्रोजेक्ट को जो नया इनका आ रहा है, उसके साथ साथ पहले कैसे SIUT सर्व करे। SIUT को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह जिस तरह का काम अब तक इन्होंने किया है, और उन चैलेंजेस जो कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर बात है, उससे निपटने के लिए आपकी सपोर्ट इन्हें चाहिए। यू कैन सी द नंबर स्क्रीन, आप ज़रूर इनको हेल्प करें और SIUT को आगे बढ़ने में एक मुआविन किरदार अदा करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खैर रमज़ान का आज का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुंचा है, इस उम्मीद के साथ कि आज भी हमारी तरह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने और देखने को ज़रूर मिला होगा। प्रोग्राम तो हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम आपको सेगमेंट दिखाएंगे मुस्लिम साइंसदान के हवाले से, और आज बात हो रही है मुस्लिम साइंसदान अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अल राज़ी के हवाले से। क्या बात हो रही है आप देखें, हम आपसे कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं मुसलमान साइंसदान। अजीम मुसलमान साइंसदान 9वीं 10वीं 11वीं सदी ईस्वी जो है इसको सुनहरी तरीन दौर कहा जाता है, कमाल दौर कहा जाता है, जिन्होंने पूरी इंसानियत जो इस वक्त यहाँ पे हम खड़े हैं तरक्की के हवाले से, उसकी बुनियादें फराहम करने में उन 3 सदियों का बहुत ही अहम तरीन किरदार है। बात करेंगे अल राज़ी की, और राज़ी की वजह से बहुत सारी दिलचस्प बातों की। अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी इनका मुकम्मल नाम है। पैदाइश जो है वो ईरान में हुई 865 में और 925 में इनकी वफ़ात है। इनका जो शोबा है वो तिब है और इल्मुल अदविया है। अच्छा, ये तिब और इल्मुल अदविया की जानिब क्यों गए, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये भी आपको बताता हूँ, और बहुत ही कमाल इनकी जो है वो तसानीफ़ है। ईरान के इलाके रे में पैदा हुए, एक्चुअली जिस इलाके ईरान में पैदा हुए थे वो इस वक्त इराक़ में शामिल है। इनकी तसानीफ़ में 200 से ज़ायद रसायल, किताबें शामिल हैं। साफ ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा लिखने की वजह से इनका हाथ मफलूज हुआ, बीनाई मुअत्तल हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंशियों और मुहर्रिरों की मदद से लिखने का काम जारी रखा। अल राज़ी ने जवानी में अलकीमिया का फ़न अपनाया। उनका ख्याल था कि अलकीमिया की बदौलत वो पस्त धातुओं को सोने में तब्दील करके बहुत जल्द अमीर और दौलतमंद बन जाएंगे। ये 9वीं 10वीं और 11वीं सदी का एक मामला था जिसमें बहुत ज़्यादा तवानाई सर्फ की गई पूरी दुनिया में, और जिसको हम अब तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री को या कीमिया को बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज़ कहते हैं। वो तो उस वक्त तो कीमिया का तस्वुर कुछ और तरह से मतलब साइंस तो था, साइंस के साथ साथ कुछ और भी था, यानी एक रूहानी आप कह लें या एक इस तरह का जादुई भी आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शोबा है जिससे हम पस्त धातुओं को सोने में अगर तब्दील करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हर बंदे का दौलतमंद बनने के बारे से यही ख्वाब था। इसमें कुछ मुसलमान साइंसदान ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल यकसर इसको नज़रअंदाज किया, और ना सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि कहा कि ये बिल्कुल ये गलत अप्रोच है, इस तरह धातें कभी भी सोना नहीं बनती। बट अगेन वो उस वक्त तजर्बात जारी थे, उनमें से एक ये भी थे, अल राज़ी भी। लेकिन फिर अल राज़ी जो है उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक चेंज भी आता है, और उस चेंज के हवाले से आपको बताता हूँ कि एक तो वो यही करते थे कि वो जड़ी बूटियों को मिलाकर महीनों तक धात को आग में रखते थे। राज़ी ने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। अद्वियात और जड़ी बूटियों के असूल के लिए उन्हें अब डेफिनेटली मुख्तलिफ दवा फरोशों की दुकानों पर जाना पड़ता था, और इसी तरह फिर एक अद्वियात साज से उनकी दोस्ती हो गई, और रफ्ता रफ्ता वो ख़ुद भी इस शोबे से, यानी अब अद्वियात की तरफ जो शोबा था उसमें दिलचस्पी लेने लगे। हुआ ये कि एक दिन कीमियागरी की शौक में आग को फूंके मारते मारते उनकी कुछ आंखें झुलस गईं, ज़ख्मी हो गई। वो इलाज के लिए एक तबीब के पास गए जिसने इलाज के लिए अच्छी खासी फीस तलब की। अब उस वक्त राज़ी के जहन में ये बात आई कि असल कीमियागरी तो ये है ना कि जिसमें वो अब तक सर खपाते रहे। चनाचा राज़ी ने अब अपनी तवज्जो इल्म तिब की तहसील में सर्फ कर दी। वो तिब की तालीम के लिए बगदाद गए, और उस वक्त बगदाद में फिरदौसुल हिकमत के नामवर मुसन्निफ जिनका हम जिक्र कर चुके हैं अली इब्न रब्बान अल तबरी मौजूद थे। अब राज़ी इन बुज़ुर्ग उस्ताद से तिब के जो तमाम रमूज़ हैं इनसे सीखे और बड़ी मेहनत से इसमें कमाल हासिल किया, और इतना कमाल हासिल किया कि 908 में बगदाद का जो मरकज़ी अस्पताल था उसमें उन्हें आला अफसर का ओहदा पेश किया गया, जहाँ वो 14 बरस तक काम करते रहे।
یہ عرصہ انہوں نے طبی تحقیقات میں گزارا اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق چیچک کی جو بیماری ہے اس کے متعلق سب سے زیادہ معتبر بیان جو ہے وہ الرازی نے 9ویں صدی عیسوی میں دیا۔ انہوں نے چیچک کی علامات اور علاج بھی بتائے، اور الرازی نے کئی اعتبار سے ادویہ سازی کی جو ابتدائی علم ہے اس میں حصہ ڈالتے ہوئے کتابیں مرتب کی، جن میں وہ پارے سے بنی ہوئی مرہموں اور آلات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ مرہمیں ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جو 20ویں صدی کے آغاز تک ادویات ساز جو تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کام بڑا اچھا کیا، اور الرازی جو ہیں آپ یوں سمجھیے کہ جو طب کا شعبہ تھا اس کے اندر جو ایک اخلاقیات ہیں اس پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت درست کی ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جو جال ساز تھے اور جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں یا حکیم ہوتے ہیں ان پر تنقید کی، اور جو اس لیے تنقید کی کہ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں اس وقت نسخے فروخت کرتے تھے۔ اتنا علم نہیں تھا ان کو، لیکن وہ یہ کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹروں کے پاس بھی طبی مسائل کا جواب اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اعلیٰ جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس سب کر سکتے ہیں، یعنی وہ سبھی بیماریوں کا علاج یا تدارک نہیں کر سکتے۔ اور الرازی نے مشورہ دیا کہ یہ جو اچھے ڈاکٹرز تھے کہ اپنے پیشے میں زیادہ ایماندار بننے کے لیے طبی کتب کا مطالعہ جاری رکھیں۔ انہوں نے قابل علاج اور جو ناقابل علاج امراض ہیں ان کے درمیان میں فرق کیا۔ جو ناقابل علاج ہیں اس کے معاملے میں، وہ ایسی بیماریاں جو ناقابل علاج ہیں ان کے معاملے میں انہوں نے کینسر اور پھوڑ کے جو کیسز ہیں اس میں جو ناکام رہنے والے طبیب ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو برا مت کہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کسی کو کینسر ہوتا تھا اور یا کسی کو اس طرح کی بیماری ہوتی تھی تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ذمہ دار ہے اگر وہ مریض نہیں بچ پایا۔ تو اس میں انہوں نے ایک درجہ بندی کی کہ کچھ قابل علاج، کچھ بالکل ناقابل علاج ہے۔ اسی حوالے سے طبی اخلاقیات کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ طبیب کا مقصد جو ہے وہ بھلائی کرنا ہے، چاہے وہ دشمن مریض ہی کیوں نہ ہو، اور میرا پیشہ کسی کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نسل انسانی کی فلاح اور فائدے کے لیے بنا ہے۔ سو یہ عظیم سائنسدان جو تھے الرازی، جس کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں ایک چینج آیا۔ پہلے یہ الکیمیا میں تھے، اور الکیمیا میں بھی ان کے کوئی خاص مقصد تھا کہ دھاتوں کو سونے میں کیسے تبدیل کرنا ہے، عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ادویات ساز کے ساتھ جو ان کی دوستی، اور اس کے بعد اس سائڈ پہ آئے، لیکن اس سائڈ پہ انہوں نے کمالات دکھائے، اور اسپیشلی کیونکہ یہ الطبری جو ہیں ان کے شاگرد بھی تھے۔ سو ان کی کتاب جو ہے وہ بھی بہت ہی کمال ہے۔ سو طب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں تو طب کے حوالے سے بھی یہ 9ویں 10ویں 11ویں صدی جو تھی یہ بہت ہی کمال صدی تھی، اور اس میں عظیم سائنسدانوں نے بہت ہی کمال کارنامے کیے۔ اگلی قسط میں کسی اور عظیم مسلمان سائنسدان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔